جی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تو پھر لگتا یہ ہے کہ 2026 میں بھی یہ سلسلہ چلے گا، سیاسی محاذرائی، ڈسکوالیفیکیشنز اور مارا ماری؟ دیکھیں ٹیمپریچر تو جس طرح سے جا رہا ہے وہ تو یہی نظر آ رہا ہے، مگر دیکھیں سوچنے کی ان کی بات ہے، ارباب انہوں اختیار نے تو یہ آپ کو بیٹھے ہیں۔ مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ نہیں مذاکرات دیکھیں، ایک طرف سے کہیں کہ جی عمران خان کو مائنس کر کے مذاکرات کرو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اڈیالہ یہ کا اسی آپ طریقے نے سے جیسے آپ نے نواز شریف کو مائنس کیا تو مذاکرات نہیں، چلتے وہ رہے۔ تو جنہوں نے مائنس کیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، مگر ہماری جماعت اس چیز پہ بضد ہے کہ دیکھیں جس کی پارٹی ہے، جس کا یہ سارا اثاثہ ہے، جس نے یہ سارا اکٹھا کیا ہے، دیکھیں تھوڑے سے ایک ڈیفرنٹ فیز ہے۔ دیکھیں عمران خان نے ایک آئیڈیولوجیکل سٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اس نے یہ نہیں، ابھی ہم کو یہ نہیں چاہ رہے کہ ان کو ہٹانا ہے اور ہم نے بیٹھنا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یار جو حقیقت ہے اس پہ ملک چلے۔ ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے؟ کب تک اس طرح جو ہے نا مصنوعی ٹانگوں پہ کھڑے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے آپ کو ایز اے پاکستانی ثابت کرتے رہیں گے؟ کبھی کس پہ غداری کے فتوے، کبھی کس پہ لگ جاتے ہیں۔ بات ہے کسی طرف تو ملک نے چلنا ہے، اور ملک اگر چلانا ہے تو وہ سیاسی قوتیں ہی ہیں جو ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ ملک کس پیرائے پہ چلے گا، کون سے لوگ ہوں گے اس کو چلائیں گے۔ مگر ہے کہ سڈنلی اب انہوں نے چلیں جس طرح کی پوزیشن لے لی ہے، مگر الٹیمیٹلی میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں ہمارے جتنا مارجن سکویز کر لیں، گیم گھوم پھر کے ان پہ بھی آنی ہے۔ جب ان پہ آئے گی، جب ان کا رونا دھونا شروع ہوگا، پھر دیکھنے والا ماحول ہوگا۔ پتہ نہیں اب ان کا کب رونا دھونا ہوگا، لیکن عقیل ملک صاحب میں تو یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ اور اکنامک سٹیبلٹی اگر نہیں آئے گی تو یہ جو ہم شیخ چلی والے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اتنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، کیسے ہوگا یہ سارا؟ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جتنی اکنامک سٹیبلٹی، اکنامک گینز ابھی تک ہم نے اکنامک فرنٹ پہ کیے ہیں، اس کو واقعتاً ان کا جو صحیح معنوں میں فائدہ جو ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ عام شخص تک یا عام آدمی تک، عام شہری تک اس کا فائدہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ دس پروبیبلی از ون آف دی ریزنس، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو۔ یہاں پہ تو دیکھیں نا، ہم نے وزیر اعظم صاحب نے باشمول تمام تر وزراء نے، سب نے گائے بگائے مختلف ٹی وی پروگرامز کے تھرو، فلور آف دا ہاؤس پہ، ہم سب نے بات چیت کو پریفر کیا۔ ہم نے کہا جی بات چیت ہونی چاہیے، یہ باب کھلنا چاہیے، بات چیت کا رستہ آپ کو چننا چاہیے۔ لیکن جمہوری رویہ، جمہوری طریقہ تو یہی ہے، اور جو میرے خیال سے جمہوریت اب نام کی چیز جو ہے وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا سیاسی جی، کیا 2026 میں بھی یہ حکومت اپوزیشن کی لڑائی چلتی رہے گی؟ بالآخر ان کو بات کرنی پڑے گی۔ مجھے جو ہے وہ خاص طور پہ جو کسان ہے، کاشتکار طبقہ، وہ میسیجز بھیجتا ہے، یار کیا آپ ہر وقت یہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے چکر میں پڑے رہتے ہیں؟ ہم برباد ہو گئے، ہم اب اگلے سال کوئی چیز کیا کاشت کرنی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہ ایشو نہیں ہے۔ لوگوں کا جو ایشو ہے وہ لوگوں کی اپنی اکنامک پراسپیرٹی ہے، اکنامک گروتھ ہے۔ کسانوں کا ایشو اپنی کاشت سے ہے، اسی طرح انڈسٹریلسٹ کا ایشو اس کی اپنی انڈسٹری سے ہے، چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو۔ بزنس مین کا ایشو اپنے کاروبار سے۔ وہ کہتے ہیں یہ ڈرامہ تو یہ سیاستدانوں کے ڈرامے ہیں۔ عمیر نیازی صاحب یہ بتائیں ایمانداری سے، آپ پھرتے رہتے ہیں پورے، کیا آج پاکستان کا جو کاشتکار ہے وہ پریشان نہیں ہے؟ یہ جو آپ کی لڑائی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ تو آپ میرا ایشو نہیں، میرا ایشو تو یہ ہے کہ میں نے جو فصل بوئی تھی وہ میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہے، میں کس کو بیچوں جا کے؟ پریشانی شاید اس سے بھی آگے کی کیفیت ہے جی۔ میں ابھی دیپال پور گیا ہوا تھا، آلو کا کاشتکار ہے، مطلب جو پچھلے سال بوری 10,000 روپے کی تھی 100 کلو کی، اس وقت 1,800 روپے نہیں اس کاشتکار کو مل رہا، وہ پریشان ہے۔ کہاں 10,000 اور کہاں 1,800 بھی نہیں مل رہا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کنو کے باغات، کنو لگا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہم نے کس طرح سے کدھر بھیجنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ لوکل آپ کی اتنی کنزمپشن ہی نہیں، یہ سارے ایکسپورٹ ریلیٹڈ، کیونکہ بارڈر بند ہے۔ بارڈر بند ہے۔ مگر وہ کیوں بند ہے؟ کیونکہ وہ بھی جو ہماری انٹرنل لڑائی سے وہ چیز جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے کہ ہم فوکس جی ہمارا ہوگا، مگر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انٹرنل لڑائی میں اتنے انوالوڈ ہیں۔ اس انٹرنل لڑائی کو منطقی انجام میں پہنچانے کے لیے ہم نے بہت دور رس فیصلے کر لیے۔ انٹرنل لڑائی سے تو نہیں جڑے گی نا، بارڈر آپ کا بند ہے بیکاز آف نیشنل سیکیورٹی ریزنز، بیکاز آف دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آپ کے اس فرنٹ پہ جو ہے۔ آپ دیکھیں نا دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں تیزی آئی ہے، کتنے آئے روز کتنے، اب آپ نے بارڈر بند کیا، آپ نے انشور کیا ہے کہ کم از کم کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کراسنگ نہ ہو۔ نہیں اب تو دوسروں نے بھی آپ نہیں، لیکن آپ گروورز کے بارے میں، کاشتکار کے بارے میں سوچیں نا، اس کو کوئی متبادل راستہ دیں نا تاکہ وہ اپنی فصل تو بیچے نا۔ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے کنسرنز ہیں، بالخصوص اگر صوبائی لیول پہ بات کی جائے تو کسان کارڈ دیکھیں،
کسانوں کے لیے اور کاشتکاروں کے لیے جو اقدامات وزیر اعلیٰ نے اٹھائے ہیں وہ بڑے اچھے احسن اور لائق تحسین اقدامات ہیں. یہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کوئی اقدام اٹھایا ہی نہیں. وزیر اعلیٰ نے تو دیکھیں نا ان کو انسینٹیوائز کیا ہے آن ویریس فرنٹس, اور بالکل جو بہتر سے بہتر پالیسی ہو سکتی تھی انہوں نے اپنائی. چلے آپ نے جو بات کی ہے اس سے وزیر اعلیٰ تو یقیناً بہت خوش ہوں گی کہ عقیل ملک نے مجھے ڈیفینڈ کیا ہے, لیکن وہ جو کسان ہیں جو ان کو ملے تھے یا جو مجھے میسیجز کرتے رہتے ہیں سارا دن, آئی ایم سوری آپ ناراض ہو رہے ہیں.